امام علی علیہ السلام کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو اس ماہ رمضان میں آپ علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے۔ کبھی آپ امام حسن علیہ السلام کے ہاں افطار کرتے، کبھی امام حسین علیہ السلام کے ہاں، کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاں افطار کرتے، اور کبھی جناب ام کلثوم کے ہاں افطار کرتے تھے۔ اور پھر جب رمضان کی 19ویں شب آئی، آپ علیہ السلام نے بی بی ام کلثوم کے ہاں افطار کیا۔ بی بی ام کلثوم نے افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں آپ کو پیش کیا۔ اس پلیٹ میں 2 روٹیاں تھی اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ دودھ کو اٹھا دو، تو آپ نے نمک اور روٹیوں کے ساتھ افطار کیا اور دودھ نہ پیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے نمک ہی کافی ہے، اور پھر آپ نے ایک روٹی کھائی اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ اور پھر آپ سجدے اور مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے باہر نکل جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے کہ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ دیر تک آپ سو گئے اور پھر اچانک گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور کہنے لگے خدایا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بی بی ام کلثوم سے فرمایا کہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے ابو الحسن آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بدبخت ترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے سرخ کر دے گا۔ خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں۔ اے علی ابن ابی طالب آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پاس ہوں گے۔ اور جب امام علی یہ خواب بی بی ام کلثوم کو سنا ہی رہے تھے تو بی بی ام کلثوم کی چیخوں کی صدائیں بلند ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اور پھر آپ علیہ السلام ان کو نصیحتیں کرنے لگے۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ وہ رات میرے والد نے قیام و رکوع و سجود میں بسر کی۔ میرے بابا ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ نہیں کہا، نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ مصلی پر آ جاتے اور کہتے کہ اے خدائے ذوالجلال ہمارے لیے موت کو بابرکت فرما۔ امام علی علیہ السلام بی بی ام کلثوم سے فرما رہے تھے تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے، لیکن میرے دل میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج رات کو میرا دل گھبرایا ہوا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی تو بی بی ام کلثوم نے کہا بابا جان آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ اے میری پیاری دختر میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر بی بی ام کلثوم رونے لگی، اور پھر جب وقت شہادت قریب آیا اور اذان فجر ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد آپ رات کے پہلے حصے کی طرح رکوع و سجود میں مصروف ہو گئے، اور پھر آپ بی بی ام کلثوم کے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اور جیسے ہی آپ گھر کے صحن کے قریب آئے تو صحن میں بطخوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور بطخیں شور مچانے لگی۔ اس رات بطخوں نے اس طرح شور کیا کہ آج سے پہلے کبھی انہوں نے ایسا شور نہیں کیا تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ چیخ رہی ہیں، کچھ دیر بعد یہ بطخیں گریا کرنے لگیں گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے زبان بطخیں تمہاری قید میں ہیں، یہ بول نہیں سکتی، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، اور اگر تم ان کی خوراک کا خیال نہ کر سکو تو تم انہیں آزاد کر دینا۔ اور پھر آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے اور دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازے کی زنجیریں الجھ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے ان الجھی ہوئی زنجیروں کو کھولا اور آپ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔